تو آج ہم ایک ایسے مقدس مقام کے سفر پر نکلے ہیں جو صرف پتھروں سے نہیں بنا بلکہ عقیدت، تاریخ اور ایمان کی گہرائیوں سے تعمیر ہوا ہے، مسجد الاقصی۔ یہ صرف ایک مسجد نہیں ہے، یہ 3 مذاہب، تاریخ اور طاقت ان سب کا مرکز ہے۔ لیکن اصل سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اس جگہ کی حقیقت آخر ہے کیا؟ اس کی عظمت میں ایسی کیا گہرائی ہے جو صدیوں سے دلوں کو کھینچ رہی ہے؟ اس سفر میں ہم مسجد الاقصی کی عقیدت کی بنیاد سے شروع کریں گے، پھر اس کی قرآنی عظمت اور معراج سے اس کے تعلق کو سمجھیں گے، اس کے فضائل سے گزرتے ہوئے اس کی گرد جو تنازعات ہیں ان پر بھی نظر ڈالیں گے، اور آخر میں اس کی اصل پہچان تک پہنچیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس کی پہچان کی پہلی تہہ کو کھولتے ہیں، وہ عظمت جو ہر مسلمان کے ایمان کے مرکز میں بسی ہوئی ہے۔ دیکھیے، اسلام میں 2 مقدس ترین مقامات ہیں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی، اور ان کی ٹھیک بعد یہ تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ سوچئے، یہ درجہ ہی اس کی بنیادی اہمیت کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ اور یہ صرف ایک درجہ نہیں ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں انبیاء کا سلسلہ آ کر جڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، کتنے ہی انبیاء کے قدموں نے اس زمین کو مقدس بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تینوں ابراہیمی مذاہب کے لیے ایک مشترک ورثہ بن گئی۔ اسی عظمت کی ایک اور جھلک ہمیں ملتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قبلہ اول تھا، اور اس کا ذکر خود قرآن میں موجود ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد شروع میں مسلمان تقریباً 16 سے 17 مہینے تک اسی مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ یہی تھا قبلہ اول۔ ہاں، بعد میں اللہ کے حکم سے قبلہ کعبہ شریف کی طرف تبدیل ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مسجد الاقصی کی عظمت کم ہو گئی، ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو امت کی تاریخ کا ایک ایسا حصہ بن گئی جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اور اس کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل وہ تو خود قرآن پاک ہے۔ سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہاں غور کیجئے، اللہ نے صرف اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس کے پورے علاقے کو بابرکت قرار دیا۔ اس سے بڑھ کر اس کی خدائی مقدسیت کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اسی قرآنی ذکر سے جڑا ہے اس کا سب سے اہم اور سب سے روحانی پہلو، سفر معراج سے اس کا گہرا رابطہ۔ اس عظیم رات کے اصل میں 3 اہم مرحلے تھے۔ پہلا تھا اسراء، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مسجد الاقصی تک کا معجزاتی سفر۔ دوسرا، اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پچھلے انبیاء کی امامت کرائی۔ اور تیسرا، معراج، یعنی اسی مقدس زمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7 آسمانوں کا سفر شروع ہوا اللہ سے ملاقات کے لیے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں زمین اور آسمان کا رابطہ جڑ گیا۔ اس واقعے نے مسجد الاقصی کو صرف ایک عبادت گاہ نہیں چھوڑا، بلکہ اسے عرش و فرش کے درمیان ایک روحانی پل بنا دیا۔ اب چلیے بات کرتے ہیں ان فضائل کی جو اس مسجد میں عبادت سے وابستہ ہیں، اور ان پیشن گوئیوں کی جن کا مرکز بھی یہی مقدس زمین ہے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہاں نماز پڑھنے کا ثواب عام جگہوں سے 500 سے 5000 گنا تک زیادہ ہے۔ یہ اپنے آپ میں اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کے نزدیک اس مقام کی کیا اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر تم وہاں جا کر نماز نہ پڑھ سکو تو اس کے چراغوں کے لیے تیل ہی بھیج دو۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھیے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر جسم نہ بھی پہنچ سکے تو اس مقدس مقام سے دل کا رشتہ قائم رکھنا کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اس جگہ کا تعلق صرف ہمارے ماضی سے نہیں بلکہ مستقبل سے بھی گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ احادیث میں ملک شام، جس کا حصہ پالستین ہے، اسے آخری زمانے کے لیے بہت اہم قرار دیا گیا ہے۔ کچھ روایت کے مطابق یہ حشر کی زمین ہے، دجال یہاں داخل نہیں ہو سکے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی کے قریب دجال کو شکست دیں گے۔ لیکن اس روحانی اہمیت کے ساتھ ساتھ آج اس کی ایک اور پہچان بھی ہے۔ یہ مقام مشترک تو ہے لیکن متنازع بھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اہمیت یہودیت میں بھی ہے، جو اس کے گرد موجودہ کشیدگی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق یہ جگہ ٹیمپل ماؤنٹ کہلاتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنوایا ہوا پہلا اور دوسرا ہائیکل یعنی ٹیمپل یہی موجود تھا۔ اس وجہ سے یہ ان کے لیے بھی مقدس ترین مقام کا درجہ رکھتا ہے۔
اب اس تنازع کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی، مذہبی عقیدہ، دوسری سیاسی کنٹرول، کیونکہ جیروسلم پر کنٹرول کرنا ایک عالمی اہمیت رکھتا ہے، اور تیسری وجہ کچھ انتہا پسند گروپس کی یہ خواہش کہ یہاں تیسرا ہائیکل تعمیر کیا جائے۔ یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ تمام یہودیوں کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ کچھ مخصوص گروپس کی سوچ ہے۔ تو انہی مذہبی اور سیاسی دعووں کی وجہ سے اس کمپاؤنڈ پر کنٹرول کا مسئلہ اور یہاں تک رسائی یہ آج دنیا کے سب سے حساس مسائل میں سے ایک بن چکا ہے، ایک عالمی فلیش پوائنٹ۔ اب ہم اس سفر کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ہم مسجد الاقصیٰ کو صرف ایک عمارت کے طور پر نہیں بلکہ ایک بہت گہری علامت کے طور پر دیکھیں گے۔ مسجد الاقصیٰ صرف پتھروں کی عمارت نہیں ہے، یہ امت کے ایمان، اس کی تاریخ اور اس کی پہچان کا مجسمہ ہے۔ یہ امت کے ماضی، حال اور مستقبل کو آپس میں جوڑنے والی ایک زندہ علامت ہے۔ اس سب کے بعد آخر میں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جو صدیوں سے عقیدت اور تنازع دونوں کا مرکز رہی ہے، کیا یہ مستقبل میں امن کی علامت بن سکتی ہے؟ اس مقدس مقام کی حقیقت کو سمجھنا اور اس کے پیغام کو عام کرنا شاید امن اور باہمی احترام کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ اس علم کو دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔